بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو پیسیفک گروپ آف کالجز ملتان کیمپس۔ اسلامیات اختیاری کے لیکچر نمبر 7 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور آج جس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے وہ اسلامیات اختیاری کے باب نمبر 2 میں سے تقوی ہے۔ تقوی کے حوالے سے بات کرنے سے پہلے اس موضوع کی اہمیت ظاہر کرنا بھی ضروری ہے کہ یہ موضوع امتحانی نقطہ نظر سے لانگ کویسچن کی صورت میں اہمیت کا حامل ہے، اور اس سوال میں سے MCQs اور شارٹ کویسچن بھی پیپر میں پوچھے جاتے ہیں۔ تقوی دراصل پرہیزگاری کو کہا جاتا ہے، اور تقوی تمام عبادات اور اعمال کی روح اور جڑ ہے، یعنی تمام عبادات اور اعمال کی جو اصل ہے، جو بنیاد ہے، وہ تقوی اور پرہیزگاری ہے۔ تقوی کا لغوی معنی کیا ہے؟ تقوی کہتے کسے ہیں؟ تقوی کا لغوی معنی ہے ڈرنا، رک جانا، محفوظ کرنا، پرہیز کرنا، کسی چیز کو مضر اور نقصان دہ چیزوں سے بچانا یا حفاظت کرنا۔ یہ تمام معنی تقوی کے لغوی معنی ہے کہ تقوی کیا ہے۔ تقوی کا لغوی معنی ہے پرہیز کرنا، اپنے آپ کو محفوظ کر لینا، اللہ کا خوف رکھنا، ڈرنا، باز آ جانا، رک جانا، کسی چیز کو مضر اور نقصان دہ چیزوں سے بچانا یا حفاظت کرنا۔ اور اصطلاحی مفہوم میں جو کام کرنے کے قابل ہیں ان پر عمل کرنا، اور جو شریعت میں ناقابل قبول اعمال ہیں انہیں ترک کر دینا تقوی کہلاتا ہے۔ یا دوسرے معنوں میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچانا اور رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل پیرا ہونا تقوی کہلاتا ہے۔ آسان لفظوں میں قرآن کریم اور رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی گزارنا تقوی کہلاتا ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور حکومت میں ایک مرتبہ حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ تقوی کسے کہتے ہیں۔ اب تقوی کی بڑی بہترین مثال حضرت سیدنا کعب الاحبار رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر سے فرمائی۔ جب یہ سوال کیا حضرت عمر فاروق اعظم نے، حضرت کعب الاحبار نے حضرت عمر فاروق سے پوچھا، کیا آپ کبھی ایسے خاردار راستے پر چلے ہیں جس کے دونوں اطراف کانٹے دار جھاڑیاں ہوں اور گزرنا نہایت دشوار ہو؟ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کئی مرتبہ۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا امیر المومنین، ایسے موقع پر آپ کیا کرتے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ میں اپنا دامن سمیٹ لیتا ہوں، کہیں کانٹے اس میں نہ چبھ جائیں۔ حضرت کعب نے فرمایا بس یہی تقوی ہے کہ دنیا کے خاردار جنگل میں سے اپنے دامن کو سمیٹ کر ایسے گزر جائے کہ کہیں اللہ کی نافرمانی کے کانٹے اس کے ساتھ الجھ نہ جائیں، اسے تقوی کہتے ہیں۔ اسی طرح حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ تقوی کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ متقی وہ شخص ہے جو شرک اور کبائر و فواحش سے پرہیز کرے۔ کبائر کبیرہ کی جمع ہے، یعنی وہ گناہ کہ جن کے کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا احادیث کے اندر رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا۔ اور فحش کی جمع فواحش ہے، بےہودہ کو کہتے ہیں۔ جب کبیرہ کی ڈیفینیشن کی جاتی ہے تو کبیرہ یا کبائر کی تعریف یہ ہے کہ ایسے گناہ جن کے نہ کرنے کا حکم دیا گیا یا جن کے حوالے سے قرآن یا حدیث میں کوئی مذمت وارد ہوئی ہو، ان گناہوں کو کبائر کہا جاتا ہے۔ کہ کبیرہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا اور فحاشی و عریانی سے پرہیز کرنا، یہ تقوی ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اپنے آپ کو سب سے کمتر سمجھنے کا نام تقوی ہے۔ قرآن کریم میں تقوی کی اہمیت کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے متعدد مقامات پر ارشاد فرمایا، جیسے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 8 میں اللہ نے ارشاد فرمایا اعدلوا هو اقرب للتقوی، کہ انصاف کرو کہ یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ قرآن مجید کی دوسری آیت میں اللہ نے ارشاد فرمایا ان اللہ یحب المتقین، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ پرہیزگاروں کو پسند کرتا ہے۔ ایک اور آیت میں جو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102 ہے میں فرمایا اتقوا اللہ حق تقاتہ، کہ اللہ سے اس طرح ڈرو کہ جیسے ڈرنے کا حق ہے۔ قرآن کریم میں ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ،
کہ نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون کرو، اور گناہ اور زیادتی میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو، ایک دوسرے سے تعاون نہ کرو۔ سورہ حجرات کی آیت نمبر 13 میں اللہ نے ارشاد فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ بے شک تم میں سے اللہ کے نزدیک زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے۔ سورہ مومنون کی آیت نمبر 52 میں اللہ نے ارشاد فرمایا انا ربکم فاتقون، کہ میں تمہارا رب ہوں پس مجھی سے ڈرو۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 40 میں تقوی کی اہمیت کے حوالے سے اللہ نے ارشاد فرمایا وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، کہ صرف مجھ سے ہی ڈرو۔ تو یہ تمام آیات اس بات کی اہمیت کو اجاگر کرتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا، پرہیزگاری اختیار کرنے کا حکم دیا، اپنے آپ سے ڈرنے کا حکم دیا، اور یہ بھی واضح کر دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک زیادہ عزت والا، زیادہ مکرم وہ ہے جو لوگوں میں زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی متعدد احادیث میں تقوی کو اختیار کرنے اور تقوی کی اہمیت کے حوالے سے ارشاد فرمایا۔ ایک مرتبہ صحابہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ سب سے زیادہ معزز کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو ان میں سب سے زیادہ پاک باز ہے، جو ان میں سب سے زیادہ متقی ہے، وہ سب سے زیادہ معزز ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے کہ اے اللہ مجھے ہدایت، تقوی، پرہیزگاری اور حسب ضرورت مالداری عطا فرما۔ ایک مرتبہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کے سوال کے جواب میں فرمایا میں تمہیں تقوی کی تلقین کرتا ہوں کیونکہ یہ ہر چیز کی ابتدا ہے۔ تو تقوی کی اہمیت کے حوالے سے آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ ملاحظہ کی۔ ایک حدیث قدسی ہے، اور حدیث قدسی ایسی حدیث کو کہتے ہیں کہ جس میں الفاظ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہوں اور زبان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہو۔ حدیث قدسی میں ہے کہ میں اس بات کا حقدار ہوں کہ مجھ سے تقوی رکھا جائے، مجھ سے ڈرا جائے اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے، اس کے لیے میرے پاس مغفرت ہے۔ تقوی کی حدود کیا ہیں، حد بندیاں کیا ہیں؟ تقوی صرف یہ نہیں ہے کہ بندہ نیکی اور عبادات کے فرائض سر انجام دیتا رہے اور حرام اشیاء سے پرہیز کرتا رہے، بلکہ تقوی کی حد یہ ہے کہ حرام کاموں سے بچنے کے ساتھ ساتھ جو حرام کاموں کے متشابہ چیزیں ہیں، جو ان سے ملتی جلتی چیزیں ہیں، ان امور سے بھی پرہیز کیا جائے۔ یہ تقوی کی حدود ہیں۔ پھر تقوی کی حدود کے بعد تقوی کے درجات کی ہم بات کرتے ہیں کہ تقوی کے درجات کتنے ہیں۔ علماء نے تقوی کے 3 درجات بیان کیے، ادنا، اوسط اور اعلیٰ۔ اب ادنا جو درجہ ہے تقوی کا وہ کیا ہے؟ ادنا درجے کا تقوی ایمان ہے جو عذاب جہنم سے بچنے کا ذریعہ ہے، اور جو دوسرے نمبر پر ہے درجہ اوسط یعنی درمیانہ درجہ۔ اوسط درجے کا تقوی یہ ہے کہ صغیرہ گناہوں پر اصرار نہ کیا جائے اور کبائر و فواحش سے پوری طرح اجتناب کیا جائے۔ اور سب سے اعلیٰ درجہ تقوی کا کیا ہے؟ اعلیٰ درجے کا تقوی یہ ہے کہ ہر اس کام سے پرہیز کیا جائے جو انسان کے دل کو خدا کی یاد سے غافل کر دے۔ یہ تقوی کا اعلیٰ و عرفہ مقام ہے، اللہ کے خاص بندے اس سے بہرہ ہوتے ہیں۔ اور تقوی کے درجات کو اگر ہم نہیں عن المنکر کے سلسلے میں دیکھیں تو وہ بھی 3 بنتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اس حدیث کو ان درجات کے اندر تقسیم کیا گیا ہے۔ حدیث کیا ہے کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم کسی گناہ کو، کسی برائی کو ہوتا دیکھو تو اسے ہاتھ سے روکو، اگر تم ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو اسے زبان سے روکو، اور اگر اسے زبان سے بھی نہیں روک سکتے تو کم از کم دل میں برا جانو کہ یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ تو اسی سلسلے میں لوگوں کو گناہوں سے بچانے کے حوالے سے تقوی کو 3 درجات میں تقسیم کیا جاتا ہے کہ سب سے اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ برائی کو ہوتے ہوئے دیکھے بندہ اور اپنے ہاتھ سے اسے روکے، یہ اعلیٰ درجہ ہے تقوی کا۔ اور درمیانی درجہ اوسط درجہ کیا ہے کہ اگر برائی کو ہاتھ سے روکنے کی استطاعت نہیں رکھتا، اس کی طاقت اور قوت نہیں رکھتا، تو پھر زبان سے روک دے کہ یہ ایمان کا اوسط درجہ ہے۔ اور سب سے ادنا درجہ کیا ہے؟
سب سے ادنا درجہ یہ ہے کہ اگر ہاتھ اور زبان سے برائی کو نہ روک سکے تو وہ کم از کم اس برائی کو دل میں برا جانے کہ یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ تو یہ 3 امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے سلسلے میں درجات ہیں تقوی کے۔ پھر اس کے بعد تقوی کے تقاضے کیا ہیں؟ تقوی بندے سے کیا تقاضا کرتا ہے؟ خشیت الہی پیدا کیا جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ہر وقت مومن کے دل پر چھایا رہے، یہ تقوی کا تقاضا ہے۔ دوسرے نمبر پر مومن کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل پیرا ہو، حب رسول اور عشق الہی سے اس کا دل لبریز ہو، حرام اشیاء کے ساتھ ساتھ جو متشابہ ہیں، مشکوک چیزیں ہیں، ان سے بھی پرہیز کرے، اپنی اصلاح کے ساتھ ساتھ پورے عالم کی اصلاح اور ہدایت کے لیے کام کرتا رہے، چھوٹے چھوٹے گناہوں کو بھی حقیر نہ سمجھے، ان سے بھی بچنے کی کوشش کرے۔ تو یہ تمام کے تمام تقوی کے تقاضے ہیں۔ جب بندہ متقی اور پرہیزگار ہو تو وہ ان تقاضوں کو پورا کرے۔ پھر قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ البقرہ کے آغاز میں متقین کی چند صفات بیان کی۔ سب سے پہلی صفت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان کی وہ یہ ہے کہ متقین غیب پر ایمان رکھتے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی نے نہیں دیکھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کو نہیں پایا، فرشتوں کو نہیں دیکھا، آخرت کو نہیں دیکھا۔ یہ ساری کی ساری چیزیں وہ ہیں کہ جو بالغیب ہیں تو ان پر ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں، قرآن کریم پر ایمان رکھتے ہیں، سابقہ کتب تورات، زبور، انجیل پر ایمان رکھتے ہیں کہ یہ کتب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انبیاء پر نازل ہوئی تھیں لیکن اب ناپید ہو چکی ہیں یا تحریف کا شکار ہو چکی ہیں۔ اور چھٹے نمبر پر ہے آخرت پر یقین و ایمان رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان 6 مومنین کی صفات کے علاوہ جو دیگر مقامات پر قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے متقین کی صفات کو بیان کیا، ان میں سے 7ویں نمبر پر ہے اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، انبیاء پر ایمان رکھتے ہیں اور عہد کرنے کے بعد اپنے عہدوں کو پورا کرتے ہیں، یعنی جب کسی سے وہ وعدہ کر لیتے ہیں تو اس وعدے کی پاسداری رکھتے ہیں، مصیبت اور آزمائش میں صبر کرتے ہیں، خود بھی سچے ہوتے ہیں، سچ کا ساتھ دیتے ہیں، غصہ پی جاتے ہیں، لوگوں سے درگزر کر دیتے ہیں، لوگوں کے ساتھ معافی والا معاملہ رکھتے ہیں، غلاموں کو آزاد کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ تو یہ وہ صفات ہیں متقین کی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں مختلف آیات میں مختلف مقامات پر ارشاد فرمائی۔ اب تقوی کی اگر ضرورت اور اہمیت کی بات کی جائے، تقوی اختیار کرنا کیوں ضروری ہے؟ جیسے میں ابھی بتا رہا تھا کہ تقوی تمام عبادات اور اعمال کی جڑ ہے اور بنیاد ہے، اور تقوی کے بغیر کوئی عبادت یا عمل اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہوتا۔ تمام اسلامی عبادات کا مقصد تقوی کا حصول ہے۔ قرآن کریم میں روزے کا مقصد بیان کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ تو اصل مقصد روزہ رکھنے کا کیا ہے کہ بندہ تقوی حاصل کرے، متقی ہو جائے۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 21 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ دوسرے نمبر پر اگر دیکھیں تو تقوی بہترین زاد راہ ہے۔ انسانی زندگی ایک سفر کی طرح ہے اور ہر سفر کے لیے کچھ نہ کچھ زاد راہ کی ضرورت پڑتی ہے۔ انسان کا سفر موت پر ختم ہو جاتا ہے۔ اس سفر کے لیے جس زاد راہ کی ضرورت ہے، اس میں سے سب سے بہتر زاد راہ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی سورہ البقرہ کی آیت نمبر 197 میں بیان فرمایا، وہ کیا ہے؟ جس کا ترجمہ ہے کہ سب سے اچھا زاد راہ تقوی ہے۔ پھر اس کے بعد عزت و شرف کا معیار، کہ اسلامی معاشرے میں عزت و شرافت کا معیار تقوی ہے۔ یہ اعزاز و اکرام رنگ و نسل، حکمران یا امیر ہونے کی بنا پر حاصل نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم میں سے زیادہ عزت والا اللہ کے نزدیک وہ ہے جو تم میں زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے۔
تو یہ عزت و اکرام جو لوگوں کو حاصل ہوتا ہے، یہ عزت و شرف کا جو معیار اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر فرمایا، اس کی بنیاد تقویٰ ہے۔ پھر اس کے بعد مومنین کی تربیت، کہ مومنین کے سیرت و کردار کی تعمیر اور تشکیل کے لیے تقویٰ نہایت اہمیت کا حامل ہے۔ اگر معاشرے میں متقی اور پرہیزگار لوگ کم ہو جائیں تو فساد اور خرابیاں پھیل جاتی ہیں، اور اس طرح معاشرے میں بد امنی پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کے برعکس اگر متقی اور پرہیزگاروں کی تعداد زیادہ ہو تو برائی کو روکنے کے لیے افرادی قوت مدافعت موجود رہتی ہے، یعنی امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا اہم فریضہ جاری رہتا ہے۔ اس کے لیے تقوی کی خاص ضرورت ہے۔ پھر اس کے بعد ہے اسلام کی اصل بنیاد تقوی پر ہے۔ اسلام کی عمارت کی بنیاد تقوی ہے، کیونکہ عقائد اسلام، توحید، رسالت، آخرت، ملائکہ، کتب و تقدیر اور اسلامی ارکان، کلمہ شہادت، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کی عمارت تقوی سے ہی مکمل ہوتی ہے۔ تقوی مذہب کی جان اور روح ہے، عبادت کا وہ طریقہ جس کی بنیاد تقوی کی بجائے شر، فساد اور منافقت پر رکھی جائے، اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قبول نہیں کیا جاتا۔ اس کی مثال منافقین کی بنائی گئی مسجد تھی، جو انہوں نے مسجد زرار کے نام سے بنائی تھی، جسے بعد ازاں حکم الہی کے ذریعے مسمار کر دیا گیا۔ تقوی بہترین لباس ہے۔ لباس انسان کی زینت ہوتا ہے، اس کی خوبصورتی کے اندر اضافہ کرتا ہے، شخصیت کا آئینہ دار ہوتا ہے، جسمانی عریانی کا ستر ہوتا ہے، گرمی و سردی سے انسان کو بچاتا ہے۔ تقوی کو بہترین لباس اس لیے کہا گیا کہ یہ مومن کو گناہوں سے بچاتا ہے، اور جب کوئی انسان تقوی کا لباس پہن لیتا ہے تو تمام اخلاقی عیوب چھپ جاتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ اعراف کی آیت نمبر 26 میں ارشاد فرمایا، جس کا ترجمہ ہے کہ تقوی کا لباس سب سے اچھا ہے۔ پھر تقوی کا مقام انسان کا دل ہے، کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، تقوی یہاں ہے۔ ایک اور جگہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جسم انسانی میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ ٹھیک ہو گیا تو سارا جسم ٹھیک ہو گیا، اور اگر وہ بگڑ گیا تو سارا جسم بگڑ گیا، اور فرمایا کہ وہ دل ہے۔ اب ہم بات کریں گے تقوی کے فوائد و ثمرات کی، کہ اگر بندہ تقوی اختیار کرے تو اسے کون کون سے فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا فائدہ جو بندے کو حاصل ہوتا ہے وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا و خوشنودی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کے حصول کا ذریعہ ہے۔ جو مومن اللہ سے محبت کرتے ہیں، اس کے احکامات کی پابندی کرتے ہیں، حرام اور مشکوک چیزوں کے ساتھ ساتھ ادنا سے ادنا گناہ سے بھی بچنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی ہو جاتا ہے اور ان کا دوست بن جاتا ہے۔ پھر دوسرے نمبر پر اعمال کی قبولیت کا ذریعہ ہے، اعمال قبول ہو جاتے ہیں۔ ایسا عمل اور عبادت جس میں تقوی نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ انہی کے اعمال قبول ہوتے ہیں جو اخلاص کے ساتھ متقی اور پرہیزگار ہوتے ہیں۔ پھر تیسرے نمبر پر ہے گناہوں کی معافی، کہ تقوی اختیار کرنے سے گناہوں کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ چونکہ انسان خطا کا پتلا ہے، اس سے غلطیاں ہوتی رہتی ہیں، لیکن اگر وہ اپنے نیک اعمال میں تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرتا رہے یا پرہیزگار بننے کی کوشش کرتا رہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرماتا رہتا ہے۔ پھر اطمینان قلب اور سکون کا ذریعہ ہے۔ جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں انہیں دنیا میں اطمینان قلب اور سکون حاصل ہوتا ہے۔ قرآن کریم کی سورہ اعراف کی آیت نمبر 35 میں اللہ نے ارشاد فرمایا، جس کا ترجمہ ہے کہ جس نے تقوی اختیار کیا اور نیک بنا، ان کے لیے نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم۔ پھر بندے کے اندر بصیرت اور شعور پیدا ہوتا ہے، کہ تقوی مومن کے اندر بصیرت اور شعور پیدا کرتا ہے۔ مومن کے ہر عمل سے اس کا اظہار ہوتا ہے، کھرے کھوٹے نیک و بد میں تمیز پیدا کرنے کی صلاحیت انسان میں پیدا ہوتی ہے۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 29 میں اللہ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، اگر تم اللہ سے ڈرو گے تو وہ تمہارے کھرے کھوٹے میں تمیز پیدا کر دے گا۔ پھر تقوی اختیار کرنے سے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ بندہ جو روزگار کماتا ہے اس روزگار کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ برکت ڈال دیتا ہے۔ اور ساتویں نمبر پر جو تقوی کا فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ جنت کے حصول کا ذریعہ ہے۔ جو لوگ تقوی اختیار کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے جنت کا وعدہ کیا ہوا ہے۔ اور سورہ حجر کی آیت نمبر 65 میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ بے شک پرہیزگار جنتوں اور چشموں میں ہوں گے۔
اور 8ویں نمبر پر تقوی کا جو فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ قرب الہی کا سبب ہے کہ مسلمان میں سے جو لوگ متقی اور پرہیزگار ہوتے ہیں انہیں اللہ اور رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ آج کا لیکچر آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ آج ہم نے تقوی کے حوالے سے گفتگو کی۔ یہ کچھ اسائنمنٹ شارٹ کویسچن کی صورت میں آپ کو دے رہا ہوں۔ سوالات کون کون سے ہیں رپیٹ کر دیتا ہوں، جوابات آپ لیکچر کو سننے کے بعد آسانی سے دے سکیں گے۔ اس اسائنمنٹ کو گھر میں لیکچر سننے کے بعد پورا کیجئے گا۔ سوال نمبر 1 ہے کہ تقوی سے کیا مراد ہے۔ دوسرا سوال ہے کہ تقوی کی اہمیت پر مشتمل ایک قرآنی آیت اور اس کا ترجمہ لکھیں۔ سوال نمبر 3 ہے کہ تقوی کی ایک مثال قلم بند کریں۔ سوال نمبر 4 ہے کہ تقوی کی اہمیت پر مشتمل ایک حدیث کا ترجمہ لکھیں۔ سوال نمبر 5 ہے کہ تقوی کے کتنے درجات ہیں۔ سوال نمبر 6 ہے کہ تقوی کے 2 تقاضے تحریر کریں۔ سوال نمبر 7 ہے کہ قرآن کریم میں مومنین کی جو صفات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کی ہیں ان میں سے 4 تحریر کریں۔ سوال نمبر 8 تقوی کس طرح عبادت و اعمال کی بنیاد ہے۔ سوال نمبر 9 ہے تقوی کے 2 فوائد تحریر کریں۔ مجھے امید ہے کہ تقوی کے موضوع کو سننے کے بعد آپ کو یہ سوال اچھے طریقے سے ذہن نشین ہو گیا ہوگا۔ اگلے لیکچر تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔